بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافع اور فلک یہ 3 بچے تھے اور وہ اپنے چاچا کے پاس رہتے تھے۔ چاچا اور چاچی اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور چوڑیاں لے کر آئے تو فلک اداس نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو رافع نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگتا ہوا چاند رات کو بازار گیا اور وہاں ایک دکان پر صرف بہن کے لیے چوڑیاں اور مہندی کے عوض کام کرنے لگا، اور آدھی رات کو فلک کے لیے چوڑیاں لے کر آیا تو چچی نے چوری کر کے لانے کا الزام لگا کر اسے بہت مارا اور ساری چوڑیاں توڑ دیں، اور وہ بچے روتے ہوئے سو گئے۔ اور اگلی صبح چاچی کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ عید آنے میں بس ایک دن ہی باقی رہ گیا تھا۔ چاچی نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت خوبصورت جوڑے لے کر دیے تھے اور اپنے بیٹے کو بھی سفید شلوار قمیض لے کر دی تھی۔ تینوں بچے بہت خوش نظر آ رہے تھے، بار بار اپنے کپڑے پکڑ کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اگر کوئی اداس تھا تو وہ فلک تھی، جو سارے گھر والوں کے جھوٹے برتن مانج رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو پہنچ رہی تھی، دل سے خوف سی نکلی تھی۔ جب رافع اور فلک کے والدین زندہ تھے تو اس کے کتنے ناز نخرے اٹھاتے تھے، وہ بھی عید پر ایسے ہی جوڑے خرید کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن والدین کی حادثاتی موت نے تو دونوں بہن بھائیوں کے چہرے کی مسکراہٹ تک چھین لی تھی۔ دونوں ہی کم عمر تھے، رافع بڑا تھا اور فلک 8-9 سال کی تھی۔ رافع بھی 10 سال کا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد چچا نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا تھا۔ چچی نے بھی ماتھے چومے تھے، کہا تھا کہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھو، ہم ہیں نا تمہارے۔ اپنے ماں باپ کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، اور کم عمری کی یتیمی انہی بچوں کو معلوم ہوتی ہے جو کہ ایسے کڑے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ شروع سے ہی فلک کو کانچ کی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ جب بھی چاند رات ہوتی تو اپنے ابا سے ضد کر کے جاتی تھی، دونوں ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہن کر آتی تو اپنے بھائی کو دکھاتی کہ دیکھو رافع، میرے ہاتھ کیسے لگ رہے ہیں۔ وہ اپنی بہن کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں پر لگاتا اور کہتا، بہت پیارے لگ رہے ہیں، میری بہن تو گڑیا لگ رہی ہے۔ رافع کی نظر اپنی بہن کی اداس آنکھوں پر پڑی تھی، جو برتن مانجتے ہوئے بھی اپنی خالی کلائیاں دیکھ رہی تھی۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا، سگا بھائی تھا، بہن کی اداسی سمجھ سکتا تھا۔ پہلے پہل تو چچا اور چاچی نے دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ وکیل صاحب کے سامنے یہی کہا کہ ہم ہی ان کے بڑے اور ولی ہیں، اس لیے بھائی کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ ہمارے نام کر دی جائے تاکہ ہم بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ وکیل نے جب دونوں بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا، کم عمر بچوں کو کہاں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ چچا اور چاچی تو اس وقت جان نچھاور کر رہے تھے، سینے سے لگاتے تھے، ماتھا چومتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ بچوں نے یہی کہا کہ ہمارے چچا چچی ہی ہمارے ماں باپ ہیں، لیکن جیسے ہی ساری جائیداد چاچا چاچی جی کے نام لگی، دونوں کی آنکھیں ہی بدل گئی تھیں، رویوں میں فرق آنے لگا تھا۔ سب سے پہلے تو دونوں کا اسکول جانا چھڑوایا گیا۔ چچی کہنے لگی کہ کیا تم لوگ اندھے ہو گئے ہو، ایک ہی تمہارا چچا ہے کمانے کے لیے، کس کس کا پورا کرے گا، کچھ تو احساس کرو۔ دونوں کے بیگ ان کے ہاتھوں سے چھین کر ایک طرف پھینکے تھے۔ کہنے لگی، فلک آج کے بعد تم میرے ساتھ کچن سنبھالو گی۔ فلک تو یہ سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی چچی کو دیکھ رہی تھی، بے حد حیران تھی۔ 9 سالہ بچی بھلا کیا کچن سنبھال سکتی تھی؟ اس سے بڑی عمر کی تو چچی کی اپنی بیٹیاں تھیں جو پانی تک اٹھ کر نہیں پیتی تھیں۔ اور چچا کہنے لگے کہ رافع، دکان کے چھوٹے موٹے کام تم میرے ساتھ کرواؤ گے، میں نے ملازم لڑکا اپنی دکان سے نکال دیا ہے، مہینے کا 20,000 کا خرچہ تھا اس کا، پھر چائے پانی الگ دینا پڑتا تھا۔ رافع بھی چپ چاپ تھا۔ چچا کہنے لگا، دیکھو اس میں تمہارے باپ کا بھی پیسہ شامل ہے، ابھی سے کام کاروبار کرو گے تو چند سالوں میں تمہیں ایک الگ دکان لے دوں گا تاکہ تم بہن بھائیوں کو کسی کی محتاجی نہ ہو، میں تو تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر چاچا نے روزانہ رافع کو دکان لے جانا شروع کر دیا۔ اس کے چاچا کی پرچون کی دکان کافی بڑی تھی، کافی بڑا سٹور تھا۔ چھوٹے سے بچے کو وہ بوریاں گھسیٹنے کے لیے کہتا کہ راشن کی بوریاں گھسیٹ کر گودام میں رکھو، وہاں سے دال چاول اور چینی وغیرہ 1-1 کلو کے پیکٹ میں ڈال کر رکھو اور اس کی پیکنگ کرو اور پھر سٹور میں لا کر رکھو۔ صبح سے گیا رافع رات تک یوں ہی ہوتا کہ تھک ہار کر چور ہو جاتا، لیکن چچا کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح فلک کے ساتھ بھی چچی کا رویہ ایسا ہی بدتر تھا۔ صبح صبح ہی اسے کچن میں لے جاتی، برتنوں کا انبار بھرا ہوتا تھا، کہتی کہ احتیاط سے دھونا، ورنہ اگر ایک بھی پلیٹ یا گلاس ٹوٹا تو دیکھو تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ برتن مانجنے لگتی تھی۔ کچن کی صاف صفائی کر کے فارغ ہوتی تو چچی سے جھاڑو تھما دیتی، کہتی چلو جھاڑو لگاؤ، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں جھاڑو بھی ٹھیک سے نہیں لگانا آتا۔ وہ بیچاری جب جھاڑو لگا رہی ہوتی تو ذرا بھی مٹی رہ جاتی تو اسے 100 باتیں سنانے لگتی۔ اپنی بیٹیاں صوفے پر چڑھ کر بیٹھی ہوتی تھیں،
ٹی وی دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ فلک نے ایک بار تو صاف کہہ دیا کہ مجھ سے اتنا سارا کام نہیں ہوتا، میں تھک جاتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چاچی اسے ڈانٹنے لگیں کہ تمہارے اندر ہر حرامی بھر رہی ہے، ذرا سا کام کہو تو تم کرتی نہیں۔ اس نے کہا کہ چچی آپ کی بیٹیاں بھی تو کام نہیں کرتی۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کی چچی نے فلک کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بچیوں کا نام لیا تو، ارے ان کا باپ زندہ ہے ان کے نخرے اٹھانے کے لیے۔ یہ کہنا تھا کہ فلک چپ سی ہو گئی، پوری رات سسکیاں بھر بھر کر روتی رہی تھی۔ پہلے تو چچی سے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں زمین پر بستر بچھا کر سلا دیتی تھی، لیکن اس دن تو اسے بھی گھر کے بیرونی صحن میں چارپائی بچھا کر کہنے لگی کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہیں سوگی، خبردار جو تم نے دوبارہ میری بیٹیوں کے کمرے میں جھانک کر بھی دیکھا تو۔ رمضان المبارک میں بھی روزے کی حالت میں وہ 9 سالہ بچی پورے گھر کا کام کرتی تھی، اور افطاری میں اسے وہ ملتا تھا جو کہ چاچا چاچی کے بچے افطاری کرنے کے بعد چھوڑ دیتے تھے۔ دونوں بہن بھائی بڑی مشکل کی زندگی گزار رہے تھے۔ خرچے کے نام پر چاچا ان کے ہاتھ میں ایک دھیلا بھی نہیں رکھتے تھے۔ کہتے تھے روٹی کی قیمت کا اندازہ ہے تم لوگوں کو، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، ارے کھانے بیٹھتے ہو تو 4 روٹیاں کھا جاتے ہو، خرچہ کس بات کا دوں میں تمہیں۔ 3 مہینے انتھک محنت کرنے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا، رافع نے اپنے چاچا سے پیسے مانگے تھے، کیونکہ دونوں بہن بھائیوں کے کپڑے بہت پرانے ہو چکے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ رمضان المبارک میں اگر نئے کپڑے پہنو تو اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا کہ چلو کپڑے بھی بن جائیں گے اور عید پر وہی کام آ جائیں گے، لیکن چاچا نے تو ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ رافع کہنے لگا میں اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے آپ کچھ نہ کچھ تو خرچہ دیا کریں۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے رافع کے کان پکڑ کر مروڑ کے رکھ دیے۔ کہنے لگا چھٹانگ بھر کا چھوکرا ہو کر میرے سامنے زبان چلائے گا، اپنی عمر دیکھ اور اپنے کام دیکھ۔ رافع پہلے تو چچا کی چپ چاپ سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، لیکن اب وہ یہ کرتا تھا کہ جب چچا کی دکان پر کوئی کام نہ ہوتا تو ان کے سامنے والی دکان پر جا کر کام شروع کر دیتا۔ سامنے والا دکاندار اس کی محنت کے تھوڑے بہت پیسے اسے دے دیتا تھا، وہی پیسے وہ جمع کرنے لگا تھا، لیکن وہ بھی بہت کنجوس سا شخص تھا۔ محنت کروانے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں بس 5-10 کا سکہ ہی رکھتا تھا، اسے بھی رافع سنبھال کر رکھتا تھا۔ آج چچا اور چچی اپنے بچوں کو لے کر عید کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو اپنے کپڑے صحن میں ہی کھول کر دیکھنے لگے۔ وہیں پر ایک جگہ کھڑی اس کی بہن برتن مانج رہی تھی۔ شروع سے ہی فلک کو چوڑیوں کا بڑا شوق تھا، اس لیے جب چاچی کی بیٹیوں نے رنگ برنگی چوڑیوں کے ڈبے دکھائے تو بے اختیار وہ اپنے ہاتھ دھو کر آ گئی۔ کہنے لگی چچی میری چوڑیاں کہاں ہیں، ہماری بھی تو عید ہے، ہمیں بھی تو کپڑے پہننے ہیں۔ اس کی چچی کہنے لگی لو سنو بات، ماں باپ کو مرے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں بیتا اور ان کو عید کرنی ہے، توبہ توبہ کیسی اولاد ہے بھائی، 1 سال تو اپنے ماں باپ کا سوگ منا لو۔ رافع نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ میرا باپ چچا کا بھی تو بھائی ہے، کیا وہ سوگ منا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم پر کون سی قیامت بیت کر گزر گئی؟ تب تو بڑا سر پر ہاتھ رکھا تھا کہ باپ اور ماں بن کر دکھائیں گے، اور اب بھائی کے دکھ میں 1 سال بھی نہیں گزار سکے اور لاکھوں کی عید کی شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یتیم بھتیجا اور بھتیجی کو بھی عید کے نام پر ایک جوڑا لے دیتے۔ رافع کی بات سن کر چاچا نے کہا کہ بہت زبان درازی آ گئی ہے تمہیں، لگاؤں تمہارے منہ پر ایک تھپڑ۔ وہ کہنے لگا آپ کر ہی کیا سکتے ہیں، مجھے مار پیٹ سکتے ہیں، میری ساری جائیداد آپ لوگوں نے اپنے نام کر لی، لیکن یاد رکھیے گا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ سن کر چچی کہنے لگی دیکھ رہے ہو امتیاز اپنے بھتیجے کی زبان کو، ارے کیسے چپڑ چپڑ میرے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے، خدا کا خوف تو ان لوگوں کو ہے نہیں، مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں ہمارے گھر بیٹھ کر۔ رافع کے چچا نے کچھ نہیں کہا اور غصے سے ان دونوں بہن بھائیوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ چچی کی بیٹیوں نے اپنی ساری چیزیں اٹھائیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فلک وہیں چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگی، کہنے لگی بھائی ہمارے ماں باپ کیوں چلے گئے، وہ تو جانتے تھے کہ ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ رافع کہنے لگا کہ انسان کا جینا اور مرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کہنے لگی ایسا کرو مجھے تھوڑی سی چوڑیاں لا دو، بھائی میں پرانے کپڑوں کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی۔ رافع کچھ دیر تو فلک کو دیکھتا رہا، لیکن پھر جب رہا نہیں گیا تو کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، تم گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لو، ویسے بھی آج چاند رات ہے، پوری رات بازار کھلے رہتے ہیں، میں تمہارے لیے چوڑیاں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا، پیدل ہی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قریبی بازار میں جانے لگا جو کہ 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ بہن کی خاطر وہ چل چل کر جب وہ بازار پہنچا، بہت سارے چوڑیوں کے سٹال لگے ہوئے تھے، رنگ برنگی بہت ساری چوڑیاں تھیں۔ وہ دیکھ کر رافع کو فلک کی خالی کلائیاں یاد آنے لگیں۔ وہ ایک دکاندار کے پاس آ گیا جس کے پاس بہت زیادہ خوبصورت چوڑیاں تھیں، ان میں سے اس نے چند چوڑیوں کے سیٹ پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟
وہ کہنے لگا چوڑی اور مہندی کے پیسے۔ یہ سننا تھا کہ دکاندار غصے سے کہنے لگا کمینے یہ 5 کے سکے ملا کر اتنے بھی نہیں بنتے کہ تجھے میں درجن چوڑیاں بھی شادی والی دے دوں، اور تو نے 500 کا سامان لیا ہے، لا پکڑا ادھر۔ اس نے جلدی سے وہ شاپر رافع کے ہاتھ سے چھینا اور سکے اس کی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ کہنے لگا چل دفع ہو یہاں سے، جب تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں تھی تو یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ خواہ میری دکانداری کا وقت بھی خراب کیا۔ رافع کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے یہ چوڑیاں دے دو، میری بہن کو بہت پسند ہے، ہمارے پاس عید پر پہننے کے لیے نہ نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی اور چیز، وہ چوڑیاں دیکھ کر خوش ہو جائے گی، میں یتیم ہوں، خدا کے لیے اللہ کے واسطے ہی مجھے یہ سب چوڑیاں دے دو۔ وہ دکاندار کہنے لگا کہ تم جیسے بہت سے فقیروں کو میں نے سڑکوں پر مانگتے ہوئے اور ایسے ہی جملے کہتے ہوئے دیکھا ہے، پیسوں کی خاطر اپنے زندہ ماں باپ کو تم لوگ مار کر اپنے آپ کو یتیم بنا لیتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نکلو یہاں سے، بغیر پیسے کے کچھ بھی میں نہیں دوں گا۔ اس دکاندار نے زور سے ایک دھکا رافع کو مارا تھا، وہ بیچارہ وہیں زمین پر گر گیا، رونے لگا، خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اپنے آنسو پہنچ کر ایک دوسری دکاندار کے پاس آ گیا، کہنے لگا صاحب مجھ سے کوئی کام کروانا ہے تو کروا لو، لیکن بدلے میں مجھے مہندی اور چوڑیاں دے دو، میری بہن میری راہ تک رہی ہے، میں اس کے لیے چوڑیاں اور مہندی لاؤں گا۔ وہ دکاندار کہنے لگا ٹھیک ہے۔ 3 گھنٹے کی مسلسل نوکری کے بعد دکاندار نے اسے چوڑیوں کا ایک سیٹ اور مہندی دی تھی۔ 3 گھنٹے وہ مسلسل آوازیں لگا لگا کر عورتوں کو اکٹھا کر رہا تھا کہ آئے باجی چوڑیاں لے لیں، مہندی لے لیں، ہر رنگ اور ہر ڈیزائن کی چوڑیاں آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ یہ کہہ کر اس کا حلق تک خشک ہو گیا تھا، پھر جا کر سادی سی یہ 1 درجن چوڑیاں اور ایک مہندی اس کے ہاتھ میں رکھی گئی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹ رہا۔ جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹا تو وہاں اسے اپنے باپ کا ایک دوست نظر آ گیا جو اپنے بچوں کو عید کی شاپنگ کروا رہا تھا، چوڑیاں وغیرہ لے کر دے رہا تھا۔ رافع اس کے پاس آ گیا، رافع کو دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا تھا، اس کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر، اس کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رافع کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا وہی جو ہم جیسے یتیم بچے کرتے ہیں، محنت اور مزدوری۔ وہ کہنے لگا تمہارے چچا تمہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ رافع نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے گہری سانس لی اور جیب سے 500 کا نوٹ نکال کر دے دیا، کہنے لگے کہ یہ رکھ لو۔ یہ دیکھ کر رافع کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے تھے، اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب یہی دوست اس کے والد کے پاس اپنی پریشانی لے کر آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ نوکری چھوٹ گئی ہے، گھر میں راشن کے پیسے تک نہیں ہیں۔ اس کے والد نے کہا کہ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے ہی آفس میں نوکری لگا دوں گا، اور پھر جیب سے 10,000 نکال کر دیے تھے کہ گھر کا راشن وغیرہ ڈال لو، اپنی ضروریات پوری کرو، اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ اور وہ شخص شکریہ ادا کرتا ہوا نہیں تھک رہا تھا۔ وقت کا پہیہ بھی کیسے پلٹ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی زندگی میں دونوں بچوں نے کبھی تنگی کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، اور اب چاچا نے سوتیلے جیسا برتاؤ کیا تھا، بلکہ غیر بھی ایسا سلوک نہیں کرتے جیسے کہ چاچا چاچی ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کی ساری جائیداد بھی اپنے نام کروا لی تھی۔ ایک آہ تھی جو دل سے نکلی تھی۔ رافع نے ان 500 کی بھی اپنی بہن کے لیے چیزیں لے لیں اور بڑی خوشی سے گھر پہنچا، اور وہی ہوا تھا جس کا رافع کو پہلے سے اندازہ تھا۔ پہلی ہی دستک پر فلک نے دروازہ کھولا تھا، اسی کی منتظر تھی۔ جیسے اس نے رافع کے ہاتھ میں شاپر دیکھا تو کہنے لگی کہ بھائی آپ آ گئے، میری چوڑیاں لائے ہو نا؟ رافع نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی رافع اندر آیا تو فلک نے اس کے ہاتھ سے شاپر لیا اور چیزیں دیکھنے لگی۔ دونوں بہن بھائی وہیں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ فلک بڑی مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی، اتنی خوش تھی کہ ہنسے جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی بھائی یہ ساری چوڑیاں مجھے ایک ساتھ پہنا دو، مجھے بھری بھری کلائیاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ رافع نے اسے وہ ساری چوڑیاں پہنا دیں، پھر وہ مہندی دیکھنے لگی، ساتھ میں کانوں میں پہننے والے چھوٹے چھوٹے ٹاپس بھی دیکھنے لگی۔ رافع کہنے لگا لو میں تمہارے ہاتھ میں مہندی لگا دیتا ہوں۔ فلک اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، اس نے فوراً سے اپنی کلائی اپنے بھائی کے سامنے رکھ دی، لیکن جیسے ہی رافع نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے دل کو ایک زور کا دھچکا سا لگا تھا، کیونکہ ہاتھ پر زخموں کے نشان تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہاتھ جلا ہو۔ کہنے لگا فلک یہ کیا ہوا ہے؟ فلک نظریں چرا گئی تھی، کہنے لگا مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ پر یہ کس چیز کا زخم ہے؟ کہنے لگی چھوڑو نا بھائی، گھر کے کام کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو زخم آ ہی جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن ایسا گہرا زخم نہیں آتا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھ سے چچی کا شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا تھا، چچی نے میرے ہاتھ پر گرم گرم چمٹا لگا دیا۔ یہ سن کر رافع کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی رافع بھائی تم جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ، ایک دم چچا جتنے، تاکہ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ تم اچھا خاصا پیسہ کمانا، مجھے گھر کے کافی کام آتے ہیں، میں گھر کے کام کر لوں گی، لیکن ہم دونوں وہاں رہیں گے۔
ان کے پاس ہمیں نہیں رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ رافع نے اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا، حالانکہ خود بھی چھوٹا سا تھا، لیکن بہن کو تسلی دے رہا تھا کہ تم ایک بار مجھے بڑا ہونے دو، میں چچا سے گن گن کے بدلے لوں گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی رافع فلک کو تسلی دے ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس کی چچی باہر آ گئیں۔ فلک کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھ کر تو اسے آگ سی لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، اے چورنی، شرم نہیں آئی تجھے میری بچیوں کی چوڑیاں چوری کرتے ہوئے؟ چچی نے فوراً سے فلک کی کلائی پکڑی تھی۔ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہونے لگی تو وہ رونے لگی۔ رافع کو غصہ آنے لگا، اس نے چچی کو مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، چھوڑ میری بہن کو، یہ چوڑیاں تیری بیٹی کی نہیں ہیں، میں کما کر لایا ہوں، میں نے اپنی بہن کو دی ہیں۔ شور کی آواز سے چچا بھی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر کہنے لگا کہ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ چچی کہنے لگی، اس کی جرت تو دیکھو، یہ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ چچا کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری ماں کے برابر ہے۔ وہ کہنے لگا، انہیں شرم نہیں آتی، میری بہن کو چور کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں خود کما کر لایا ہوں۔ چچا نے اس کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگا، اتنا بڑا ہو گیا ہے نا، تجھے کما کر لائے گا؟ کمینے میری دکان کے گلے سے پیسے چوری کرتا رہا ہے نا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا، میں تیرے یہ دونوں ہاتھ ہی توڑ ڈالوں گا جس سے تو نے چوری کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ فلک اپنے چچا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اپنی کلائیوں میں بچی ہوئی چوڑیاں اتار کر اس نے چچا کے سامنے کر دیں۔ آپ رکھ لو، اپنی بیٹیوں کو دے دو، میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، اس کے ہاتھ مت توڑنا۔ لیکن چچا کی آنکھوں میں تو جیسے خون سا اترا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں سے فلک کے ہاتھ میں ٹھوکر ماری۔ ساری کانچ کی چوڑیاں نیچے زمین پر گر گئی تھیں، کچھ ٹوٹ گئی تھیں اور کچھ باقی تھیں۔ اس پر چاچا نے اپنا پیر رکھ کر اسے پوری طرح سے یوں مسل کر توڑا جیسے کہ نہ جانے کیا ہو، اور پھر رافع کو مارنے لگا۔ بہن آگے آتی تو اسے بھی مارنا شروع کر دیتا۔ رافع چلاتا جا رہا تھا، کہنے لگا کہ بغیرت انسان، تجھے جتنا مارنا ہے مجھے مار، خبردار جو تم نے فلک پر ہاتھ اٹھایا۔ لیکن اس کا چاچا تو شاید آج غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کو بہت مارا تھا، دونوں کے چہرے زخمی ہو چکے تھے، نیل کے نشان تھے، زخموں سے پورا جسم چور چور تھا۔ چاچا کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر وہ ہانپتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چچی بھی پاؤں سے ٹھوکر دونوں کو مار کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دونوں زمین پر ہی بے حال سے لیٹے ہوئے تھے۔ ماں باپ کی یاد شدت سے دونوں کو آئی تھی۔ چچا نے تو شاید غیرت بیچ کھائی تھی، جو سگے بھتیجے اور بھتیجی پر اتنا ظلم ڈھا رہا تھا۔ خوف خدا ہی نہ تھا، لیکن صبح جو کچھ ہوا اس نے چاچا چاچی کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھولنے پر رافع کے والد کا وہی دوست وکیل کے ساتھ کھڑا تھا، ساتھ میں پولیس بھی موجود تھی۔ جس نے رات کو رافع کا پیچھا کیا تھا وہ اس کے چچا کے مزاج سے بھی واقف تھا اور پھر مار دھاڑ کی آوازیں بھی سن چکا تھا، اس لیے صبح ہی صبح وکیل سے بھی رابطہ کیا اور پولیس والوں سے بھی۔ وکیل نے ابھی مکمل ہر چیز چچا کے اختیار میں نہیں دی تھی، کچھ کاغذات ابھی باقی تھے جس پر سائن ہونا باقی تھے۔ جب اس نے اندر آ کر بچوں کی حالت دیکھی تو چچا پر کیس کر دیا۔ چچا چاچی رونے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن رافع اور فلک کہنے لگے کہ انہیں ہم معاف نہیں کر سکتے، انہوں نے ہم پر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ پولیس چچا چاچی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ چچا چاچی نے تو دونوں بچوں کو غیروں سے بدتر طریقے سے رکھا تھا، لیکن اس کے والد کے اسی دوست نے انہیں سہارا دیا اور ان سے بہت پیار اور محبت والا سلوک کیا۔ ان کی ساری جائیداد کرائے پر چڑھا دی اور اس کا کرایہ بھی وہ رافع کو ہی دیتا تھا۔ دونوں بہن بھائی پھر سے اسکول میں جانے لگے تھے اور چچا چاچی کے بچے اپنے نانا نانی کے رحم و کرم پر اپنی ممانیوں کی ملازمت کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ ان کے ماموں نے بھی وہی سلوک ان کے ساتھ کیا تھا جو کہ کبھی چاچا نے فلک اور رافع کے ساتھ کیا تھا۔ یتیم کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ان کی آسمان تک پہنچ گئی تو سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔